کیا کچھ نہیں تیرے میرے موبائل کے اندر. ہر کوئی کہتا ہے اچھی چیز بھی تو ہے الحمدللہ. اچھی چیز میرے لیے طلحہ روانی کے لیے, عمر عباسی کے لیے, مولانا قاسم خالد کے لیے, مولانا واسفی صاحب, مولانا یوسف کے لیے. میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ اس امت کے نوجوان کو جب سے اس نے ماں کی گود میں آنکھ کھولی 25 سال کا جوان ہو گیا, اس نے گھر میں پڑا ہوا قرآن کھول کے نہیں دیکھا. اسے موبائل کی فیس بک پہ قرآن کیسے نظر آئے گا؟ اس سے بڑا اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق ہوگا؟ اس سے بڑا قرآن رحمان کے ساتھ کیا مذاق ہوگا؟ اس سے بڑا سیرت طیبہ کے ساتھ کیا مذاق ہوگا؟ اوپر ناز شریف آتی ہے, اوپر گنبد خضرا کی تصویر آتی ہے, نیچے کپڑے اتار کے اللہ اکبر برہنہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے. اس سے بڑا بتاؤ دین کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کچھ تو ہمارے پاس بچاؤ اللہ اکبر, جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر سکے. لوٹنے والے لوٹنے آیا کرتے تھے, ان کے آنے کا پتہ لگتا تھا, موٹر سائیکل کے ٹائر کے نشان نظر آتے تھے, آنے والوں کے قدموں کے نشان نظر آتے تھے. یہ ایسا ڈاکو ہے, اس نے آ کر ڈپلیکیٹ چابی نہ بنائی, اس نے آ کر ہمارے گھر کا کنڈا نہ کھولا, اس نے آ کے دروازہ نہ توڑا, چھت پھاڑ کے اندر نہ آیا, دیوار پھلانگ کے اندر نہ آیا. اتنی سی چیز ہے, اس نے ایسا ہمارے گھر میں ڈاکہ ڈالا. اس نے ماں کی چوڑیوں کو نہیں دیکھا, بیوی کی نتھ ٹکے کو نہیں دیکھا, اس نے پازیب پائل کو نہیں دیکھا, ہاتھ کی بریسلیٹ کو نہیں دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, روزانہ گھر میں آتا ہے, ہمارے ایمان اور قرآن پہ ڈاکہ مار کے چلا جاتا ہے. پتہ نہیں اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی, کوئی اسے آنے سے منع ہی نہیں کرتا. دیندار ہو, حاجی ہو, دنیا دار ہو, ہر کوئی کھڑا ہو کے ویلکم کرتا ہے. ہر کوئی جی آیا نو بلی کری آیا, ہر کوئی جی بسم اللہ ست بسم اللہ, ہر کوئی خوش آمدید کہتا ہے. کوئی بھی اس مہمان اس ڈاکو کا انکار نہیں کرتا. کبھی آتا ہے, کبھی میری بچیوں کا پردہ لے کے چلا گیا, کبھی میری ماں بہنوں کا برقع لوٹ کے لے گیا, کبھی میرے عزیزوں تیری میری ایمانی غیرت لے کے چلا گیا, کبھی آیا تیرے میرے چہرے کی مسکراہٹ لے کے چلا گیا, کبھی تیرے میرے گھر کے رزق کی دسترخوان کی برکتیں لے کے چلا گیا. یہ ایسا ڈاکو ہے, یہ دن میں ڈاکہ مارتا نہیں, یہ رات کے وقت آتا ہے. اللہ اکبر, اس نے تہجد کا سجدہ چھین لیا, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چھین لی. یہ اتنا ظالم ڈاکو ہے, اس پہ کوئی ڈپٹ بھی درج نہیں کراتا, اس پہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی. اس ڈاکو کو ملتیں کر کر کے موبائل مارکیٹ میں جا کے 50-50 ہزار ماں باپ کی حلال کمائی دے کے لاتے ہو, پھر اس ڈاکو کو کہتے ہو میرے گھر سے امن لے جا, میرے گھر سے سکون لے جا, میرے گھر سے سچائی لے جا, میرے گھر سے پاک دامنی لے جا, میرے گھر سے حیا لے جا. جاؤ جا کے گھروں کی حالت دیکھو, خدا پاک کی قسم ہے, شکل کے انسان نظر آ رہے ہیں, نسل کے انسان نظر آ رہے ہیں, لیکن گھر کے اندر ہونے والے کام جو ہو رہے وہ حیوانوں سے بدتر ہو رہے ہیں. ماں باپ کی مرضی ختم ہو گئی, بیٹا ہو بیٹی 10 جماعتیں پڑھنے کی دیر ہے, ماں باپ کے سامنے کھڑو کے کہتی ہیں امی جان آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیے, ابو جان ذرا آپ باہر نکل کے دیکھو, دنیا کتنی آگے چلی گئی. ہاں دنیا آگے چلی گئی. باپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا, ماں کو کملی جھلی کہنا شروع کر دیا, بھائی کو کتا کہنا شروع کر دیا. دنیا آگے چلی گئی, استاد کا احترام ختم ہو گیا, بڑوں کا ادب ختم ہو گیا. دنیا آگے چلی گئی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ان کی بھی بات کرتا ہوں, اپنی بھی بات کرتا ہوں. آج تک زندگی کے اندر ہمیں یاد نہیں کبھی ہم نے اپنے استاد کی طرف پیٹ کر کے چل کے دیکھا ہو. ہماری جان نکل جایا کرتی تھی,
استاد جس راستے سے گزرا کرتا تھا اللہ کی عزت کی قسم ہماری آنکھ نہیں اٹھا کرتی تھی. آج وقت وہ قریب آ گیا استاد کو شاگردوں سے عزت بچانا مشکل ہو گئی ہے. جو اپنے استاد کا ادب نہیں کرے گا بے شک اسکول کی تعلیم ہو بے شک قرآن کی تعلیم ہو فرمایا جسے ادب نہیں سکھلایا جس کے سینے میں ادب کی بہار نہ آئی خدا پاک کی قسم نہ دنیا کی دولت اس کی جھولی میں آئے گی نہ قرآن کی دولت اس کے سینے میں آئے گی. اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے خدا یہ میری بات کو بدگمانی رکھے میں اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں یہ نہ ہو آپ کو کہنے کی وجہ سے یہ نعمت میرے سے چھین لی جائے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ پان کھانے سے کوئی منع نہیں کرتا نسوار سگریٹ سے کوئی منع نہیں کرتا. آج 15 مرتبہ چائے پی کسی نے منع نہیں کیا 3-4 مرتبہ من پسند کا کھانا کھایا گھر پسند نہیں آیا فون پر آرڈر دے کے کھانا منگوایا پیزا شوارما کھا گئے مرغ کھا گئے مچھلی کھا گئے بریانی کھا گئے ہر چیز اللہ نے دی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ ایسی کون سی طاقت تھی جو عشاء کی نماز میں خدا کے گھر میں نہ لائی. چلو پنجاب میں تمہیں لے کے جاؤں ایک اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے جسے دنیا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. صبح اٹھے فجر کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا کر باہر نکلے مسجد کے دروازے پر ایک کتا اپنے بازوؤں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آگے تھوڑا ہوئے اللہ کی طرف سے دل پہ القاء ہوا الہام ہوا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیچھے چلے جاؤ صبح کا وقت ہے ساری مخلوق والطیر صافات گھونسلوں سے پرندے نکل کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اس سے پوچھو تو صحیح صبح کا وقت ہے روٹی کا چکر ہے رزق لینے کا وقت ہے اس وقت اپنے بازوؤں کو آنکھوں پہ رکھ کے کیوں بیٹھا ہوا. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس کتے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے کہو میاں کتے کیا بات ہے کیوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے بازو ہٹائے سلطان باہو کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اس لیے میں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں میرا جی نہیں چاہتا صبح کسی بے نمازی کے چہرے پر میری نگاہ پڑ جائے. لاکھ تعویذ لے آؤ لاکھ درود خط کے ختم کرا لو لاکھ قرآن پاک کے کیلنڈر بنا کے گھر کے اندر لگاؤ خدا کی عزت کی قسم جب تک نماز کا سجدہ تیرے میرے گھر میں آباد نہیں ہوگا لاکھ کوشش کرو آپ کے میرے گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی.